بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر میری موجودگی میں اس کا خروج ہوا تو میں تمہاری جانب سے بھی اس پر دلیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا، اور اگر اس کا خروج میری مدہم موجودگی میں ہوا تو ہر شخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے، اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہوگا۔ بلا شبہ دجال جوان گھنگرالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوگی۔ تم میں سے جس شخص سے اس کی ملاقات ہو جائے وہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے، اور ایک روایت میں ہے وہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، اس لیے کہ ان آیات کے سبب تمہیں اس کے فتنے سے بچاؤ حاصل ہوگا۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی ایک راستے پر نکلے گا، وہ دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم نے ثابت قدم رکھنا ہے۔ نویس ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن ایک جمعے کے برابر، اور بقایا دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، ہمیں اس دن میں ایک دن کی نمازیں کفایت کریں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم نے نماز کے اوقات کا اندازہ لگانا ہوگا۔ ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کس قدر تیز رفتار سے گھومے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارش کی طرح جس کے پیچھے سے تیز ہوا چلتی رہتی ہے۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنی جانب دعوت دے گا، لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ بادلوں کو برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسنے لگ جائے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگانے لگ جائے گی۔ لوگوں کے چار پائے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کہانیاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوں گی، اور ان کے پستان دودھ سے زیادہ بھرے ہوں گے، اور ان کے پلوں باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بعد دجال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ جب وہ وہاں سے جائے گا تو وہ خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ مال و دولت سے خالی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد دجال پہ عباس زمین کے پاس سے گزرے گا، اور اسے حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے اگل دے۔ چنانچہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے امیر کے پیچھے رواں دواں رہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ دجال ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوانی والا ہوگا، تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ دونوں ٹکڑوں کے درمیان فاصلہ تیر کے مارنے کی جگہ سے نشان تک کے برابر ہوگا۔ دجال پھر اسے ملائے گا تو وہ اس کی جانب مسکراتا ہوا آئے گا۔ وہ دجال ایسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو معبود فرمائیں گے۔ وہ شہر کی مشرقی جانب سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ انہوں نے گرو رنگ کی 2 چادریں زیب تن کی ہوں گی، اور دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ سر نیچے کے کرتے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرات گریں گے، اور سر بلند کرتے وقت موتیوں کی مانند قطرات لڑکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کوئی کافر عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا کو محسوس کرے اور وہ نہ مرے۔ ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ اسے لظ شہر کے دروازے پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے تحفظ دیا تھا۔ وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں
جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کریں گے کہ میں نے ایسے پہاڑ سے بندوں کو باہر نکالا ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے ساتھ نبات آزما نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے بندوں کو طور پہاڑ میں محفوظ کر لیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جوج مجوج کو نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مسرات دوڑتے ہوئے آئیں گے اور وہ اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا دستہ بحریہ کے پاس سے گزرے گا، وہ اس میں موجود تمام پانی کو پی کر ختم کر دیں گے، اور جب ان کا آخری دستہ گزرے گا تو وہ اس خیال کا اظہار کریں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ چلے جائیں گے جہاں تک کہ وہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے، جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور وہ بلند آواز سے کہیں گے کہ ہم نے زمین پر آباد سب مخلوقات کو ختم کر دیا، چلو اب ہم آسمان میں موجود مخلوقات کو بھی موت سے ہمکنار کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے تیروں کو آسمان کی جانب پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے پھینکے گا ان تیروں کو خون آلودہ کر کے واپس بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقہ معصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسباب کی تنگی کی وجہ سے بیل کا سر ان کے نزدیک تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج مجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا داخل کر دیں گے، وہ سب کے سب موت سے ہمکار ہو جائیں گے جیسے کوئی شخص موت سے ہمکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقہ میدانی علاقے میں اتریں گے۔ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو یاجوج اور ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ایسے پرندے اتارے گا جن کی گردنیں خراسانی نسل کے اونٹوں کی گردنوں کی مثال ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔